بات پیش کرتا ہوں تار تار پیرہن، ان کی جو لیٹسٹ کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں افضل بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنا پلیٹ فارم اسی طرح علم دوست، کتاب دوست خواتین حضرات کے لیے فراہم کیا ہوتا ہے۔ I want to compliment you افضل بٹ صاحب for this۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں اب کتابیں کم لکھی جاتی ہیں، لکھاری کم ہو گئے ہیں، اور کتاب اور لکھاری جو ہے وہ سوچنا سکھاتی ہے۔ چنانچہ ایسے دور میں جب کتاب اور لکھاری کم ہو جائیں تو سوچنے کا عمل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب سوچنے کا عمل کمزور ہو جاتا ہے تو پھر مکالمہ ختم ہو جاتا ہے اور بات گالم گلوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے دور میں جب مکالمہ کمزور ہو رہا ہو، سوچ اور فکر پر قدغنے ہوں، کتاب اور لکھاری ناپید ہو رہے ہوں، ایسے دور میں ہر ایسی تقریر اور ہر ایسی نئی کتاب جو سوچ کو جلا بخشے، فکر کو جلا بخشے، وہ حقیقت یہ ہے کہ وی کمپلیمنٹ دا رائٹر، وی کمپلیمنٹ دی آتھر، اور ہم جو یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں ان سب کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ دور ایسا ہے اس میں لکھاری اور ادیب مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ چونکہ افتخار عارف صاحب نے کہا کہ گفتگو تو کتاب اور صاحب کتاب پر ہونی چاہیے، اس لیے میں اسی دو پر بڑی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کشور ناہید جو ہے تو وہ ایک علامت ہے مزاحمتی ادب کی، مزاحمتی شاعری کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب بدقسمتی سے مزاحمتی سیاست جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، بہت تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، اور مزاحمتی صحافت جو ہے وہ بھی گزشتہ ایک عشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مزاحمتی صحافت بھی کمزور ہو گئی ہے، اور اب تو صحافت کا یہ عالم ہے کہ خود بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں، چونکہ سوچ کا فقدان ہے، مکالمے کا فقدان ہے، تو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بھی ایک دوسرے پر غداری کا اور کفر کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف مکالمے کا فقدان ہے بلکہ مزاحمتی سیاست اور مزاحمتی صحافت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ تو ایسے دور میں ایسے ادیب اور ایسے شعراء کشور ناہید کی طرح جو مزاحمتی ادب اور مزاحمتی شاعری کرتے ہوں، وہ حقیقت یہ ہے کہ غنیمت ہے۔